تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کر دوسروں کی توہین کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، وہ آج ہی دیکھ لیں اچھا ہوگا۔ زندگی ہر کسی کو توبہ کی مہلت نہیں دیتی۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کرتا ہے۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والوں کو سکون بخشتا ہے۔ تم اپنی غلطیاں مٹا نہیں سکتے اگر تم اسی راستے پر چلتے رہو۔ مٹی کا جسم لے کر پانی کے گھر میں ہوں، منزل ہے موت میری، ہر پل سفر میں ہوں۔ دیواروں کے کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ زندگی خوبصورت الفاظ اور بدصورت رویوں کا ایک کھیل ہے۔ اس میں جہاں نرم الفاظ سے دل جیتے جاتے ہیں، وہاں سنگ دل رویوں سے دل توڑ بھی دیے جاتے ہیں۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور اس یقین کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بیوقوف کبھی اس کی عیاری اور مکاری جان نہیں پائے گا۔ مگر اللہ کا قانون بڑا مختلف ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے پار پہنچ جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ اخلاق ایک ایسا ہیرا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتے ہیں، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ لوگ غریب اور کچھ لوگ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ شرمندگی حاصل ہوگی۔ اے لوگو، تنہائیوں میں، خلوتوں میں گناہ کرنے سے ڈرو، کیونکہ جو آج گواہ ہے اور جو دیکھ رہا ہے، کل وہی قاضی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہوں سے استغفار بھی کرے اور ساتھ ہی گناہ کا ارتکاب بھی کرے تو ایسا ہے جیسے اللہ سے مذاق کر رہا ہو۔ جو شخص دنیا چاہتا ہے اسے موت ڈھونڈتی ہے تاکہ اسے دنیا سے نکال باہر کر دے۔ جو اپنے دشمن سے صلح چاہتا ہے وہ اپنے دوستوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے۔ حسد کے ساتھ راحت نہیں۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا خوشی اور حسد کو کم کر دیتا ہے۔ ادب بہترین کمال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ بارگاہ خدا بندی میں نماز سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے اور مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے لیے ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کے خوف سے مومن کی آنکھ سے نکلنے والا قطرہ اس کے لیے دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو کسی چیز سے محبت ہو وہ اس کا ذکر زیادہ کیا کرتا ہے۔ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اللہ سے مانگو۔
چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ لوگ تم سے چاہیں جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں کے بیج بوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔ جو ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈال لیں، زندگی ان کو تنگ کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہم لڑائی جھگڑے سے محبت تو ختم کر لیتے ہیں، مگر محبت سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں کرتے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر جب حقیقت کا مجھ سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا پہلے مجھے اللہ نے چاہا، تب مجھے اللہ سے محبت کی توفیق ہوئی۔ مشکلوں سے گزر کر ہی شخصیت نکھرتی ہے، جو چٹانوں سے نہ الجھے وہ چشمہ کس کام کا۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ جس شخص نے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے باہر قدم رکھا تو اس نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا۔ خوشی ایسی واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات سمندر 3 بار زمین پر جھانکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے زمین والوں پر بہہ پڑنے کی اجازت طلب کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو روک لیتا ہے۔ خبردار، شام ہو چکی ہے، بازار بند ہونے کو ہے، اور تو نے سودا خریدا ہی نہیں، اور یہ وقت کی آخری پکار ہے۔ ہر حال میں نیک ہو یا بد، راحت تلاش کر۔ جس نے اللہ کے ہاں بکنا ہو، وہ کسی اور کے یہاں کسی بھی قیمت میں نہیں بکتا۔ ہر بندے کے لیے ہر معاملے میں اللہ کافی ہے۔ جس کے لیے اللہ کافی نہیں، اس کے لیے کوئی کافی نہیں۔ اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کر خاموش ہو گئے تو پھر آپ کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو، ان پر صبر کرو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عقل مند اپنے آپ کو
پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک بہت جھوٹ بولنے والوں کو خدا جو سزائیں دیتا ہے ان میں سے ایک بھول جانے کا مرض بھی ہے۔ پھولوں کی مہک کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر اچھے سلوک اور اخلاق کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ پریشانی میں مذاق نہ کرو اور خوشی میں طعنہ نہ دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کو ذلیل کر کے آپ اس انسان کو کمتر نہیں بنا سکتے، لیکن یہ عمل آپ کے ظرف کو کمتر بنا دیتا ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں ملتی، محبت بانٹنے والوں کو ملا کرتی ہے۔ ہمیشہ میٹھے بول بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگیں۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا سمجھانے والا لگتا ہے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو، وہی صحیح معنوں میں آزاد ہے جو خواہشوں کے غلام نہیں۔ اپنے خوف کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کا مستقبل طے کرے۔ اللہ سے ڈرو، تمہیں گناہوں کے باوجود بھی اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ سنو، احتیاطاً بتا رہا ہوں تمہیں، زندگی ایک بار ملتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص تنکے کی طرح نفس کی ہوا کے بس میں ہو، وہ ظالم اور مظلوم میں تمیز نہیں کر سکتا۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ اکثر دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔ اچھائی پھیلانی پڑتی ہے، برائی تو خود ہی پھیل جاتی ہے۔ اچھے لوگ اپنی نیکی کو اور برے لوگ دوسروں کی نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ بہترین یادداشت یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیاں بھول جائے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبے سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ انسانوں سے غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، غلطی کا اعتراف کر کے سرخ رو ہو جائیں، آپ کا رب آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو لفظوں کی جنگ سے پرہیز کرو۔ بہت فرق ہوتا ہے تعلیم یافتہ لوگوں میں اور ڈگری یافتہ لوگوں میں۔ جسے کوئی نہیں جانتا اسے رب جانتا ہے، راز کو راز نہ سمجھو، وہ سب جانتا ہے۔ مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے۔ لوگ دوست چھوڑ دیتے ہیں، بحث نہیں چھوڑتے۔ جب انسانوں کا ضمیر سو جاتا ہے
تو زمین ہلا دی جاتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے عیب چھپانا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا، شریعت 4 چیزوں کا نام ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا اور نیک اعمال کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ اگر تمہارے رزق میں دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا، یقین کر، شکر کر، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ابھی سے اپنے معاملات اور اعمال درست کر لیں تاکہ موت کا ذائقہ کڑوا نہ لگے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تیرا نفس چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگا رہے اور اس کے پاس اپنے عیبوں پر نگاہ کرنے کا وقت نہ ہو۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ صرف ایک ہی پھول خزاں میں کھلنے کی جرت کر سکتا ہے اور وہ محبت کا پھول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھروں میں مجھے وہ گھر زیادہ پیارا ہے جس میں یتیم کی عزت ہو۔ اللہ جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنے آپ کو بے نام و نشان اور عاجز اور مسکین رکھو تاکہ شہرت سے یہ حالت تم کو دور رکھیں، کیونکہ شہرت سے گوشہ عافیت چھن جاتا ہے اور شہرت بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لاتی ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، راحتیں چھوڑ کر مشقتیں برداشت کرنے کا نام تصوف ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عشق وفادار ہے اور وفادار ہی کا خریدار ہے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر خوشی کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ جو لوگ خلوص اور بے غرضی سیکھ جاتے ہیں وہی زندگی میں لطف اور سچی خوشی کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس شخص کو کیا بدلو گے جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہیں آتی؟ گناہ گاری وہ ذلیل گھیرا ہے جو اپنے کرنے والوں کو روکتا نہیں، اور جو اس میں پناہ لے وہ اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کتنے ہی ڈھونڈنے والے نا امید ہو گئے اور کتنے ہی نہ ڈھونڈنے والوں کو روزی دی گئی ہے۔
دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر ظرف نہ ہو تو اللہ کی نعمتیں انسان کو مغرور بنا دیتی ہیں۔ ناپاک زندگی پاکیزہ خیال سے محروم رہتی ہے۔ جب تک ایمان پورا نہیں ہوتا انسان بے غم نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو، ورنہ تمہاری بے وقوفی کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔ تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس چیز کی تو نے اسے عادت ڈلوائی ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو پھر دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ عقل مند شخص ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ دنیاوی امیدیں رکھو اور نہ کسی سے شکوہ کرو۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر اپنی عزت کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو تنہائی پر خوش ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کائنات کی کسی چیز میں اتنا مزہ نہیں جتنا نماز میں ہے، مگر اللہ نے یہ مزہ گناہ گاروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ تعالی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، علاج ظاہر کا ہو رہا ہے اور انسان اندر سے پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا، خوش رہنے والا شخص جنت میں ہے اور اللہ کے فضل پر یقین رکھنے والا شخص بھی جنت میں ہے۔ فقیری شروع ہوتی ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے بے ضرر ہو جاتے ہیں، اور مکمل جب ہوتی ہے جب آپ دوسروں کے لیے فائدے مند ہو جاتے ہیں۔ ایک جیسا عمل 2 انسانوں کے لیے ایک جیسے نتائج نہیں لا سکتا کہ جس طرح پیغمبروں جیسا عمل ہمیں پیغمبر نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جو لوگ ہماری طرف آنے کی کوشش اور محنت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی طرف آنے کے راستے دکھا دیتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیز یہ ہے کہ اس کی رضا مانگو، زندگی کی آسانی مانگو، اور یہ کہو کہ ہمیں اپنی زندگی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔
جس کو اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دوستوں سے دوستی کر لے۔ ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، لیکن ایک مرض کا علاج نہیں ہوتا، اور وہ غفلت ہے۔ خوشی روح کا وہ مقام ہے جہاں آپ ہر چیز سے راضی اور مطمئن ہو جائیں۔ مکمل وہ چیز ہوتی ہے جس میں کسی اضافے کی ضرورت نہ ہو اور نہ ہی کسی کمی کی۔ آپ سوچیں کہ دین کب مکمل ہوا تھا؟ اس وقت اس دین کا جتنا علم موجود تھا وہی آج کافی ہے۔ علم میں اضافہ عمل میں پختگی پیدا نہیں کر سکتا۔ نئی نئی راہیں دریافت کرنے والا مسافر منزل سے رہ جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ کسی دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پہلے اس کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور دل میں خواہشات اور آرزوؤں کے جو بڑے بڑے امراء بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سر نیچے کر دیتا ہے۔ جب وہ اس بستی کو اچھی طرح اجاڑ لیتا ہے تو پھر یہ بستی اثر نو آباد ہوتی ہے۔ غم اللہ کی ایک عنایت ہے، یہ بڑے لوگوں کو ملا کرتا ہے۔ غم ولی بنانے کا ایک بہت تیز راستہ ہے۔ غم کے اندر جو سمٹ گیا اور اطاعت میں چلا گیا وہ فوری طور پر اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ جو اللہ کی معرفت پا لیتا ہے وہ شکایتیں اور گلے کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی نفس کی خواہشات کے چنگل سے نکل آتا ہے۔ نعمت سے بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس اپنی ضرورت لے کر مت جاؤ۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ عاجزی انسان کے وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ اس دنیا میں صبر سے بہتر کوئی استاد تمہیں نہیں مل سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا اپنا عکس ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ قسمت پہیے کے چکر کی مانند گھومتی ہے، جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے۔ تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے گی۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم جاننا چاہو کہ اللہ کے یہاں تمہاری کیا حیثیت ہے تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے خاموشی سے محبت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ خاموشی کے ساتھ محبت کرنے سے آپ کی محبت کو رد کیے جانے کا ڈر نہیں رہتا۔ عبادت کی تمنا اور خواہش اللہ کی عطا ہے، اور عبادت کو لوگوں پر ظاہر کرنا تیرا نفس ہے۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا ہے۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔
ہر بات کو نفاست کے ساتھ سمجھنا اور کہنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ عبرت اسے کہتے ہیں کہ آپ بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھیں، باتونی لوگوں سے خاموشی سیکھیں اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھیں۔